میرے نشئی باپ نے 14 سال کی عمر میں مجھے ایک گھر میں کام کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں مالک میرے اوپر غلط نظر رکھتا تھا۔ بیوی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کو میرے کمرے میں آتا اور پھر میرا نام مصباح ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ یہ بات آج سے 8 سال پہلے کی ہے جب میں 14 سال کی ہوا کرتی تھی۔ میری ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور میرے باپ نشے پر لگا ہوا تھا۔ کب لگا، کیسے لگا، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے۔ وہ نشہ کر کے نہ جانے کہاں پر پڑے رہتے تھے، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں بھی انہی کی پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ 3 سال بیمار رہنے کے بعد ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد میرا اسکول جانا بھی بند ہو گیا تھا، کیونکہ میرا باپ نشے کی حالت میں آتا اور مجھے بھی عجیب عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ مجھے ان سے بھی اب ڈر لگنے لگا تھا کہ مجھے نہ جانے کب وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنا لے گا، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان کے اپنے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے، اس لیے اسے اس چیز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے کون ہے۔ کچھ دن تو یہی معاملہ چلتا رہا، پھر اس نے مجھے ایک گھر میں کام کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ صبح مجھے کام پر چھوڑ آتا اور شام کو واپس لے آتا تھا۔ وہاں پر مالک، جس کی عمر 40 سال تھی، وہ دکھنے میں کہیں سے بھی 40 سال کا نہیں لگتا تھا، بلکہ 25 سے 30 سال کا لگتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا تھا، اس کے پاس بہت روپے پیسہ تھا۔ اس کی بیوی شادی کے 2 سال بعد ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی۔ وہ مجھے بھی عجیب عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ میں بہت ڈرتی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ میں صبح کام پر آ جاتی، سارا دن اس کے گھر میں رہتی، شام کو میرا باپ آتا اور مجھے گھر لے جاتا تھا۔ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی اور مالک میرے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو، تم اسکول کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اپنی ساری کہانی بتا دی اور پھر میں گھر سے باہر چلی گئی، کیونکہ میرے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ لیکن میں باہر کھڑی رہی، 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا، میرا باپ نہیں آیا۔ مجھے یہ تھا کہ نہ جانے نشے کی حالت میں کہاں پر دھت پڑا ہوگا، اور مالک نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھے بلا کر لے آیا تھا، اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگا کہ نہ جانے تمہارا باپ کب آئے گا تو تم یہیں پر رہ لو۔ میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے کر چلا گیا تھا، لیکن وہاں گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجبوری کے باعث میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں واپس آ گئی اور اسی گھر میں پہنچ چکی تھی، اور مالک مجھے کہنے لگا کہ تم میرے ہی ساتھ میرے کمرے میں سو جاؤ، لیکن میں ڈرنے لگی تھی۔ میں صحن میں آ کر لیٹ گئی۔ صبح اپنے باپ کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہیں آیا۔ کرتے کرتے 15 دن گزر چکے تھے۔ اب میں نے امید چھوڑ دی تھی، اور مالک نے مجھے کہا کہ دیکھو، اب تمہارا اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اب صرف میں ہی بچا ہوں، تمہیں میرے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ اب میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا، کون سا ظلم ہوگا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم صبح سے ہی اسکول جایا کرو گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس چیز کا بدلہ آگے جا کر مجھے کیسے چکانا ہوگا۔ بس انہوں نے مجھے اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ میں صبح اسکول جاتی اور گھر آنے کے بعد جب میں کام کرنے لگتی تو مالک مجھے کہہ دیتا کہ نہیں، تم اس کام کے لیے نہیں بنی ہو، مجھے تم سے بہت بڑی چیز کی امید ہے جس کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے، اور آخر وہ کس چیز کی امید میرے سے لگائے بیٹھے تھے۔ میں بہت دفعہ کوشش کرتی کہ مجھے وہ کچھ نہ کچھ تو بتا دیں، لیکن وہ کہتے کہ ابھی وقت نہیں آیا، جب تم جوان ہو جاؤ گی پھر بتاؤں گا کہ میں تمہارے اوپر اتنا زیادہ انویسٹ کیوں کر رہا ہوں۔ اور میں اسکول جانے لگی تھی اور شام کو گھر آتے ہوئے
مالک نے ایک نوکر رکھ لیا تھا جو کہ اس گھر کا کام کرتا تھا، وہ بھی کوئی 18 سے 20 سال کا لڑکا ہی تھا۔ ایک دن وہ اچھل کود کر رہا تھا اور میرا بھی کھیلنے کو دل کیا، میں بھی اس کے ساتھ جا کر کھیلنے لگی اور مالک اس دن بالکل بچہ بنا ہوا تھا، وہ بھی میرے پاس آ گیا۔ میں گرنے لگی پاؤں اٹکنے کی وجہ سے، تو مالک نے مجھے پکڑا اور ہاتھ سیدھا میرے کمر کے اوپر سے چلا گیا۔ جب مالک نے مجھے اپنی باہوں میں پکڑا اور میری آنکھوں میں دیکھا تو میں ایک دم سے کانپ گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی، کیونکہ اب مجھے بھی کمرہ مل چکا تھا۔ 5 سال بعد جب میری عمر 19 سال ہو چکی تھی، میں نے انٹر بھی کمپلیٹ کر لیا تھا، تو مالک میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے اس چیز کا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں، جس چیز کے لیے میں تمہارے اوپر اتنا خرچہ کر رہا تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں ڈر گئی تھی، مجھے یہی تھا کہ اب میری عزت نہیں بچے گی، کیونکہ مالک میرا اتنی بڑی ہونے کا انتظار اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ اپنی کوئی خواہش میرے سے پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈرنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھیں، کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کیجیے گا کہ جس سے جو آپ کی عزت میرے دل میں موجود ہے وہ خراب ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ سے ایک میری خواہش ہے کہ جو کہ آپ نے لازمی پوری کرنی ہے، اس کے بعد میں کبھی بھی آپ سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ میں سوچنے کا وقت مانگ لیا اور کچھ دن سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اتنے سال اس نے میرے اوپر خرچہ کیا ہے اور میری ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے، اب مجھے بھی اس کی ایک بات مان لینی چاہیے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گئی اور اس کی بات سننے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اب چونکہ تم انٹر کر چکی ہو اور جوان بھی ہو چکی ہو تو تمہیں آگے ڈاکٹر بننے کی پڑھائی کرنی ہے، کیونکہ میری بھی بیٹی تھی جو کہ ڈاکٹر بن رہی تھی، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اکیلے ہی پالا تھا، کیونکہ اس کی عمر صرف 1 برس تھی جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، اور جب اتنی بڑی ہوئی تو وہ خود چلی گئی۔ اب تم نے مجھے میری بیٹی دیکھی ہے، اس لیے تمہیں میری یہ خواہش پوری کرنی ہوگی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ کوئی انسان اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر میں نے محنت شروع کر دی اور جو ان کی خواہش تھی وہ میں نے پوری کی، اور ابھی میں ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہوں اور مجھے بہت اچھی زندگی اس انسان نے عطا کی ہے۔ میں کبھی بھی ان کا احسان اتار نہیں سکتی۔